ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بلی رہتی تھی جس کا نام وسکر تھا اور ایک چھوٹا چوہا تھا جس کا نام سکوئی تھا۔ جب سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ وسکر اپنے چمکدار بالوں اور تیز ناخنوں کے ساتھ سکوئی کو صرف ایک مزیدار نوالا سمجھتی تھی، جبکہ سکوئی اپنی چھوٹے سے جسم اور کامتی ناک کے ساتھ وسکر کو ایک خوفناک دشمن مانتا تھا جو ہمیشہ اسے پکڑنے کے انتظار میں رہتی تھی۔ ہر روز سکوئی باورچی خانے کے فرش پر دوڑتا رہتا، روٹی کے ٹکڑے اور کھانے کے بقایات جمع کرتا اور وسکر سائے میں چھپی رہتی، اس پر چھلانگ لگانے کا صحیح موقع تلاش کرتی۔ ان دونوں کا یہ تعاقب کبھی نہ ختم ہونے والا کھیل بن گیا تھا۔ وسکر تیز تھی لیکن سکوئی چالاک تھا۔ اس گھر کے تمام چھپنے کے مقامات معلوم تھے، الماری کے پیچھے، صوفے کے پیچھے اور دیواروں کے اندر۔ کئی ہفتے ایسے ہی گزر گئے، لیکن ایک طوفانی رات سب کچھ بدل گیا۔ باہر ہوا زور زور سے چل رہی تھی اور بارش کھڑکیوں پر زور سے پڑ رہی تھی۔ جب بجلی کی چمک نے آسمان کو روشن کیا تو گھر میں ایک زوردار آواز سنائی دی۔ وہ خاندان جو وہاں رہتا تھا ہفتے کے آخر میں کہیں گیا ہوا تھا اور گھر میں صرف وسکر اور سکوئی تھے۔ یہ آواز سن کر دونوں خوفزدہ ہو گئے، لیکن سکوئی نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا۔ ایک بڑی لکڑی کی تختی گر گئی تھی جس نے اس کی دیوار کے اندر جانے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ خوفزدہ ہو کر سکوئی باورچی خانے کے فرش پر دوڑنے لگا۔ امید تھی کہ کوئی اور چھپنے کی جگہ مل جائے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے درمیان پہنچا، وسکر ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھیں ہلکی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ وہ پھنس گیا تھا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سکوئی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، موت کا انتظار کرنے لگا، لیکن وسکر نے چھلانگ لگانے کے بجائے رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ سکوئی کتنا چھوٹا اور خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس کا ننھا جسم خوف اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ پہلی بار وسکر نے سکوئی کو شکار نہیں سمجھا، بلکہ ایک ڈرتے ہوئے جانور کی طرح دیکھا۔ آہستہ سے وسکر نے سکوئی کو اپنے پنجے سے چھوا۔ ڈر مت، اس نے نرمی سے کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ سکوئی نے ایک آنکھ کھولی حیرت سے۔ تم نہیں مارو گی؟ وسکر نے سر ہلایا۔ نہیں، آج رات نہیں۔ یہ طوفان بہت ڈراؤنا ہے، ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ سکوئی نے احتیاط سے وسکر کے قریب قدم بڑھایا۔ کیا واقعی تم ایسا کہہ رہی ہو؟ وسکر نے سر ہلایا۔ ہاں، میرے ساتھ آؤ، مجھے ایک گرم جگہ معلوم ہے جہاں ہم طوفان کے گزرنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آگ کے قریب ایک آرام دہ کونے میں پہنچے جہاں ایک نرم کمبل بچھا ہوا تھا۔ وسکر لیٹ گئی اور سکوئی حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب وسکر نے اسے اپنے ساتھ لیٹنے کی اجازت دی تو سکوئی حیران ہو گیا۔ اس رات جب باہر طوفان کی گرج سنائی دے رہی تھی، بلی اور چوہا ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے جانا کہ شاید دشمنی ضروری نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے وسکر اور سکوئی میں ایک غیر متوقع دوستی قائم ہو گئی۔ وہ اب ایک دوسرے کا پیچھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے کھانے بانٹنے لگے۔ وسکر کچھ روٹی کے ٹکڑے سکوئی کے لیے چھوڑ دیتی اور سکوئی جواب میں گھر کے کونے کونے سے ملنے والے چھوٹے خزانے وسکر کے لیے لاتا۔ دونوں نے سیکھا کہ اگر دشمن بھی مہربانی کا موقع دے تو سب سے بہترین دوست بن جاتا ہے۔ یوں وسکر اور سکوئی خوشی خوشی رہنے لگے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ دوستی سب سے غیر متوقع جگہوں میں بھی پروان چڑھ سکتی ہے۔